بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا جو کہ ایک ایسا جانور ہے جسے اسلام گھر پر رکھنے تک سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے، تو ایسا جانور کو روٹی ڈالنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ بصرہ شہر میں ایک بہت نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی قضا تک نہ کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس نے کوئی بھی حج نہ چھوڑا تھا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا۔ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں بلکہ ایک بازارو عورت ہے۔ جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفار پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جس کے بعد یہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعے کے خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکوں کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے اور کس طرح لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود تھے۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستی بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد دو نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ کر رہا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنت بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں جلے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے جہنم کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ دو نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ پیالے کو لے کر گلی کے کونے میں چلی جاتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک کونے سے کتے کے 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کی مکروہ دھندا کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقے کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تم ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنے سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اسی گناہ کے پیسوں سے کتوں کے بچوں کو دودھ ڈال رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات رات بھر جا کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اس شخص کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر
غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس کی نمازوں کو، حج کو اور رات بھر جا کر اس نے جو عبادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر دے مارے ہیں، جس کے بعد فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں، جبکہ وہ جسم فروش لڑکی جنت کی جانب جا رہی ہوتی، کیونکہ اس لڑکی نے کی بھوک کے بچوں کو جو دودھ کا پیالہ پلایا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی بہت پسند آتی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کیے گئے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس لڑکی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بہنوں بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کبھی کبھی ہمارے کیے گئے حج بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی میں اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کتے اور بلیوں کو کار کا بچا ہوا کھانا اور روٹی وغیرہ ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور بھوکے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈالی گئی روٹی آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی ایسی جانور کی جان بچا لے، جس کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اور ایسی انگنت واقعات میں نے خود دیکھ کر رکھے ہیں، اور آپ نے بھی ایسی واقعات ضرور سن رکھے ہوں گے کہ کتے اور بلی کا کوئی شخص روٹی ڈالا کرتا تھا، جس کے بعد اس کی قسمت اور تقدیر بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ سن رکھا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔